مغرب کی پیروی کرنی ہے تو جس طرح آج مغرب کے سے متاثر ہو کر ٹرانسجینڈر کا ایکٹ آپ کے اس وطن عزیز میں پاس کیا جا رہا ہے، کوئی مرد کسی وقت جا کے کہہ سکتا ہے کہ میں عورت ہوں اور اس کا آئی ڈی کارڈ عورت کا بن جائے، کوئی عورت یہ کہہ دے کہ میں مرد ہوں، اس کا مرد کا کارڈ بنایا جائے گا۔ مقاصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، سمجھیے آپ کے اس اسلامی ملک میں کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ مرد مرد سے نکاح کرے گا، قانونی چھتری مل جائے گی، اس لیے کہ میں نکاح کر سکتا ہوں۔ عورت عورت سے نکاح کرے گی، جائز قرار پائے گا۔ ہوس پرستی، نفس پرستی، اسلام سے آزادی، اور مغرب چاہتا ہی یہ ہے جو زیادہ اچھلتے ابلتے ہیں لوگ انہی کے ممالک میں ایسے نظام لاؤ کہ ہم پہ انگلی نہ اٹھائیں کہ تمہارے خاندان برباد ہو گئے، ہم پہ انگلی نہ اٹھائے تمہارے پاس خاندانی نظام نہیں، ہم پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے اپنے وطن میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کوئی سوچنے کے لیے اس بات کو سوچے گا ہی نہیں، سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ مال ہو وہ اعمال ہو، اس کے اندر تمیز ختم ہو جائے گی، حلت و حرمت کا مزاج ختم ہو جائے گا، پھر اللہ ذوالجلال کا عذاب آئے گا۔ رات کو لوگ سوئیں گے اس حالت میں علی لہو و لعب، کھیل کود اور پھر اچھل کود میں، صبح ہوں گے اللہ ذوالجلال کسی کو بندر بنا دے گا، کسی کو خنزیر بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سمجھیے کب، جب یہ سود کو حلال کہنے لگ جائیں گے، واستحلال اور پھر شراب اور اس کے ساتھ زنا کو حلال سمجھنے لگ جائیں گے، شراب کے نام بدل دیں گے اور سودی کاروبار عروج میں ہوں گے۔ واتخاذهم القینات، رقص کرنے والی رقاصات جو ہیں وہ لوگوں کی محبوبات بن جائیں گی، نتیجہ کیا ہوگا، کچھ لوگ بندر بنیں گے، کچھ خنزیر بنیں گے، اور علماء یہ کہتے ہیں اگر شکل و صورت بندر اور خنزیروں کی نہ بھی بنے، جس طرح خنزیر کے اندر غیرت نہیں ہے، معاشرے میں بے غیرتی عام ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا بندر بنیں گے، شکل نہ بھی بنے تو سب سے شرارتی یہ جانور ہے، یہ شرارتیں انسانوں میں آ جائیں گی۔